مقالہ نمبر 13 عوامل کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب۔ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر نعمت تمہاری قسمت میں ہے تو اس کی خواہش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نعمت ضرور ملے گی۔ بعینہ اگر مصیبت و مضرت مقدر میں ہے تو اسے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دعا کرنا کہ یہ بلا جلد رفع ہو، یا صبر کرنا یا خدا کی مرضی کا بہانہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا، مصیبت آ کر رہے گی۔ چنانچہ فاعل حقیقی یعنی خدا تعالی کے فعل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے ہی میں عافیت ہے۔ اگر اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت اور بلا آئی ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ صبر خدا کی رضا کے لیے ہو تو بہتر ہے، ورنہ تکلف سے صبر کا دامن لو۔ خوشنودی حق تعالی کے لیے مصیبت کو بھی نعمت سمجھو اور بحر تسلیم و رضا میں غرق ہو جاؤ۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہیں خدا کی اطاعت و موالات کے راستوں اور منزلوں کی سیر کرائی جائے گی، اور تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین کے خاص مقامات پر فائز کر دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ تم سے پہلے قرب خداوندی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو چکے ہیں ان کا مشاہدہ کر سکو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ذکر کے باعث کرامتیں، نعمتیں، امن اور مسرت مل چکی ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا دعاؤں سے یا بے صبری کے ذریعے راستہ روکنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ انہیں اپنے قریب آنے دو، جب وہ تم پر آ جائیں تو ہرگز وادیلہ نہ کرو، کیونکہ یہ مصائب دوزخ کی آگ سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ خلق کے برگزیدہ ترین اور بہترین زمین جن کے قدموں تلے بچھی ہے اور آسمان سایہ افغن ہے، یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، نار جہنم مومن سے مخاطب ہوگی کہ اے صاحب ایمان جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیرا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے۔ مومن کا نور جس سے جہنم کے شعلے سرد ہوتے ہیں، کیا وہی نہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ تھا؟ یہی نور تابع فرمان اور گناہگاروں میں فرق کرتا ہے۔ یہی نور دنیا کے مصائب و مشکلات کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس نور کی معیت میں تمہیں لازماً اپنے صبر اور خالق کی رضا جوئی کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور بلاؤں کی حدت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ مصائب بندے کو خدا کے قرب کی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس لیے اگر مصیبتیں یا بلائیں آئیں تو سمجھو کہ وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس امر میں تمہاری آزمائش اور ایمان کی صحت و تکمیل ہے۔ یوں تمہیں یقین کی پختہ اساس میسر ہوگی، اور تمہارے لیے یہ آزمائش خوشخبری لائے گی کہ اللہ کریم کو تمہارے صبر و استقامت کے مظاہرے پر خوشی بھی ہے اور فخر بھی۔ خدا تعالی خود فرماتا ہے، بے شک ہم تمہیں آزمائش میں اسی خاطر ڈالتے ہیں کہ تم جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کی پہچان ہو جائے، اور تمہارے اعمال و کردار کا امتحان ہو۔ چنانچہ تمہارا محکم ایمان اور پختہ یقین یہی ہے کہ تم نے خدا کے فعل کی مطابقت کی۔ یقین رکھو کہ یہ توفیق بھی خدا ہی کی عطا اور اس کے احسان سے ہے۔
لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ قضاء و قدر کو صبر و استقامت کے ساتھ تسلیم کرو اور ہر ایسی نئی بات سے احتراز کرو جو اوامر و نواہی سے خارج کرنے والی ہو، اور خدا کے ہر حکم کو خوش دلی سے سنو اور اسے قبول کرنے کے لیے مستعدی سے متحرک ہو جاؤ، اسے سن کر سوچتے ہی نہ رہو۔ تقدیر کے افعال کو صرف مان لینا ہی کافی نہیں، اس کی تعمیل میں تعجیل اور محنت سے کام لو تاکہ حکم خداوندی کی تعمیل بحسن طریق ہو سکے۔ اگر کسی حکم کی تعمیل نہ ہو سکے، اس کی تکمیل سے اپنے آپ کو عاجز پاؤ تو خدا تعالی سے پناہ کی التجا کرو، رو، گڑ گڑاؤ اور خدا سے معافی چاہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سبب ڈھونڈو جس کے باعث تم اطاعت و تعمیل میں ناکام رہنے کے باعث اس سعادت سے محروم رہے۔ شاید اس کی وجہ تمہارا تکبر، عبادت میں کوئی بے ادبی، گھمنڈ اور غرور، اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرنا اور خدا کے ساتھ اپنے نفس یا مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا ہو، اور در الہی سے دور کر دیا گیا ہو اور اس کی بندگی اور اطاعت سے معزول کر دیا گیا ہو۔ اس طرح وہ تم سے ناراض ہو اور غصے میں ہو اور تمہیں دوست نہ رہنے دیا ہو اور تمہیں حرص و ہوا میں مصروف کر دیا ہو۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے پیدا کرنے، مرتب کرنے اور دنیا کے سامان کا مالک بنا دینے والے رب کریم سے دور رکھنے اور اس کی نگاہ رحمت سے گرا دینے والی ہیں۔ ان حرکتوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا کسی اور یعنی غیر اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ خدا کے سوا ہر چیز غیر مولا ہے، اس لیے ہر غیر مولا کی طرف توجہ نہ دو اور غیر اللہ سے قرب کی وجہ سے اللہ کے احکام سے غافل ہونا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کفار کے لیے تیار کی گئی اس آگ میں جھونک دیے جانے سے ڈرو۔ پھر تم معذرت کرو گے، فریاد کرو گے، رضائے الہی کے طالب ہوگے تو اس میں کامیاب نہ ہو سکو گے، اور چاہو گے کہ دنیا میں دوبارہ آ کر ایمان و اعمال کے حوالے سے اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکو تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔ پس اپنے آپ پر رحم کرو اور عقل و علم اور ایقان و معرفت کو حق تعالی کی اطاعت و رضا کے لیے استعمال کرو، اور اگر مقدرات کی تاریکیوں کو دور کرنا چاہو تو خدا تعالی سے انہی انوار سے روشنی مانگو۔ جس کام کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کرو، اور جس سے روکا گیا ہے اسے مت کرو، اور اوامر و نواہی کے سوا ہر کام کو اپنے خالق و پروردگار کے سپرد کر دو۔ خالق نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہاری پرورش فرمائی اور نطفے کے ذریعے تمہیں انسانی شکل دی، اس لیے جان لو کہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کفر ہے۔ جن امور سے منع کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی کو مکروہ نہ سمجھو، اور دنیا و آخرت میں امر حق ہی کو کافی جانو اور نواہی کو ہر جگہ برا سمجھو۔ تمہاری ہر مراد حکم الہی کے تابع ہونی چاہیے، اور خدا نے جس کو مکروہ کہا ہے اس سے کراہت ضروری ہے۔
جب تم خداوند تعالی کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تمام کائنات تمہارے حکم پر چلے گی۔ جب تم خدا کی منع کردہ چیزوں اور کاموں کو برا سمجھو گے تو جہاں بھی رہو گے کوئی غم دکھ تمہارے قریب نہ آئے گا۔ اللہ کریم نے بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ اے بنی نوع آدم انسان، میں اللہ ہوں اور اکیلا معبود ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو میری فرما برداری کر تاکہ میں تجھے بھی ایسا بنا دوں کہ تو کہے ہو جا تو ہو جایا کرے۔ نیز فرمایا اے دنیا، جو آدمی میری خدمت اور اطاعت کرے تو اس کی خدمت و اطاعت میں مصروف ہو، اور جو آدمی تیری خدمت کرے اسے مصیبتوں کی نظر کر دے، اور خدا جس چیز سے منع کر دے تو تم یوں بن جاؤ جیسے تمہارے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ تم بے حواس، تنگ دل اور مردے کی طرح ہو جاؤ، یوں جیسے تمہاری کوئی خواہش ہی نہ ہو، اور بشریت کی علامات ہی معدوم و مفقود ہوں، اور شہوانی خواہشات غائب، گھر پر اندھیرا پرفشاں ہو، دیواریں گر پڑیں اور چھت گر پڑنے سے گھر تباہ و برباد ہو گیا ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئی ہوں اور کان بہرے ہوں، یوں لگے جیسے تمہیں پیدا ہی صورت میں کیا گیا ہو کہ آنکھوں پر پردہ ہو، یا آنکھیں خراب اور بینائی زائل ہو، ہونٹ پھوڑا، زبان گنگ، دانتوں میں درد، ہاتھ شل اور بے جان، قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور قوت مردانگی ختم ہو، پیٹ ایسا ہو جیسے بھرا ہوا ہے، کھانے کی خواہش ہی نہیں، جنون کی کیفیت ہے، اور جسم یوں ہے جیسے اسے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اوامر میں عجلت اور نواہی میں کاہلی اور عاجزی بہتر ہے، اور اپنے آپ کو مردہ تصور کرنا اچھا ہے۔ قضا و قدر کے آگے اپنی ہستی کو نیستی سمجھو، یہی شربت پینے کے قابل ہے اور یہی دعا علاج کے لائق ہے، یہی غذا ہے جس سے توانائی اور قوت مل سکتی ہے، اسی صورت میں خواہشات نفسانی اور امراض معصیت سے تندرستی ممکن ہے۔ مقالہ نمبر 14، واصلان حق کی کیفیت۔ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نفس کے بندو، تم ان لوگوں کا مقابلہ نہ کرو جو صاحبان حال ہیں اور حق کے ساتھ واصل ہیں، کیونکہ تم اپنی خواہش کا اور وہ خداوند تعالی کے غلام ہیں۔ تمہاری نگاہیں دنیا پر لگی ہوئی ہیں اور انہیں آخرت کی رغبت ہے، تو دنیا کی طرف نگراں ہے اور وہ ارض و سما کے رب کی طرف دیکھتے ہیں، تو مخلوق سے آرام کا طالب ہے، وہ حق تعالی سے۔ تیرا دل اہل زمین سے لگا ہوا ہے اور ان کے قلوب رب العرش سے جڑے ہوئے ہیں، تم جس چیز کی طرف دیکھتے ہو اسی کا شکار ہو جاتے ہو۔ واصلان حق وہ ہیں جو اپنے دیکھنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کے خالق کی طرف دیکھتے ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے تو رہائی پالی اور نجات حاصل کر لی اور تم خواہشات نفسانی کے قیدی ہو کر رہ گئے ہو۔ انہوں نے خواہشوں، ارادوں، مرادوں اور خلقت کے پھندوں سے رہائی پالی اور قرب خداوندی سے فیض یاب ہو گئے۔
خدا تعالی نے ان پر منتہائی مقصود واضح کر دیا جو محض خدا کی اطاعت اور حمد و ثنا ہے، اور اس امر سے آگاہی اسی کو ہوتی ہے جس پر خدا کا فضل خاص ہو۔ انہوں نے حمد باری تعالی اور اطاعت خداوندی کو واجب سمجھا اور اسی کی توفیق سے کسی تکلیف اور مشقت کے بغیر اس میں مصروف رہے۔ اطاعت باری تعالی ان کی غذا بن گئی اور ایسی نعمت و راحت کی صورت اختیار کر گئی گویا وہ بہشت کے باسی ہیں، کیونکہ وہ چیز کو دیکھنے سے پہلے اس کے خالق کے فعل کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے واصلان حق ہی کے دم سے زمین و آسمان قائم ہیں، اور زندوں کو قرار اور مردوں کو آرام انہی سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرش زمین کے قیام کے لیے انہیں میخ کی حیثیت دی ہے۔ ایسے صاحبان حال میں سے ہر ایک پہاڑ کی طرح اپنے مقام پر قائم ہے۔ تم ان لوگوں کی راہوں میں مزاحم نہ ہو بلکہ ایک طرف ہٹ جاؤ، کیونکہ ان کی راہوں میں تو ان کے اسلاف و اخلاف بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ ایسے حضرات ہیں کہ انہیں سب لوگوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ رب کریم نے ان کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا ہے، اور جب تک ارض و سما قائم ہیں ان پر خدا کی رحمتیں، برکتیں اور سلام پہنچتا رہے گا۔ مقالہ نمبر 15 خدا سے رشتہ جوڑنے والے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد سے مشابہ کسی جگہ پر ہوں، وہاں کچھ ایسے آدمی اکٹھے ہیں جو دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا اگر فلاں صالح بزرگ ہوتا تو انہیں شریعت کے آداب سکھاتا اور ہدایت کرتا۔ وہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے مجھے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، ہم سے گفتگو کیوں نہیں فرماتے؟ میں نے کہا اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو یہی صحیح۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جب تم مخلوق سے رشتہ توڑ کر خدا سے رشتہ جوڑ چکے ہو تو پھر چاہیے کہ زبان بند رکھو اور کسی سے بھی کسی طرح کا سوال نہ کرو۔ جب اس پر عامل ہو جاؤ تو دل میں بھی کسی شے کا تصور نہ آنے دو، اس لیے کہ دل کی خواہش اور زبان سے مانگنے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ چیزوں میں تغیر و تبدل کرنے اور بنانے بگاڑنے اور عزت بخشنے اور ذلت دینے میں خدا تعالی کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ وہ کسی گروہ کو علیین کے مقام تک رفعت بخشتا ہے اور کسی کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔ پہلا طبقہ چاہتا ہے کہ اسے اسی مقام رفیع پر رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کی جائے، جبکہ دوسرا طبقہ اس بات سے خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں ہمیشہ پستی کی انہی گہرائیوں میں نہ رہنا پڑے، اور ان کی خواہش کہتی ہے کہ کاش ہمیں بھی مقام رفعت نصیب ہو۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ مقالہ نمبر 16 کائنات عالم پر متصرف کون؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم نے مخلوق پر اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالی کے فضل سے اور کسی واسطے کے بغیر اس کی نعمتوں کے حصول سے محروم ہو گئے ہو۔ تم نے رزق حلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرنے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے مخلوق تمہارے درمیان حجاب بن گئی ہے۔
چنانچہ جب تک تم لوگوں کی بخشش اور ان کے دروازوں پر جود و سخا کی خیرات لینے کی کیفیت میں رہو گے تمہارا شمار مشرکین میں ہوگا اور تمہیں اس کی سزا ملے گی کہ تم نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حلال روزی کیوں نہ لی کہ یہ تم پر واجب تھا۔ اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، پھر اگر تم مخلوق کے ساتھ تعلق کو قطع کر لو اور شرک سے توبہ کرتے ہوئے کسب کی طرف کوشاں ہو جاؤ، اپنی محنت اور جسمانی اور دماغی قوتوں کے استعمال سے رزق حاصل کرو اور فضل خداوندی کو بھول جاؤ تو پھر بھی مشرک ہی کہلاؤ گے۔ بس اتنا ہے کہ یہ شرک پہلے سے خفی ہوگا، اس حرکت پر بھی سزا کے مستوجب قرار دیے جاؤ گے اور خدا کے فضل اور بلا واسطہ نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر اگر اس شرک خفی سے بھی توبہ کر لو اور صرف محنت و صلاحیت پر اعتماد کرنے کے بجائے یقین کر لو کہ خدا تعالی ہی حقیقی رازق ہے، وہی مسبب الاسباب اور توفیق کسب عطا کرنے والا ہے اور رزق ہمیشہ اسی کے دست قدرت میں رہتا ہے، اگر ہر طرف سے کٹ کر اور پلٹ کر اپنی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو خدا تعالی کے حضور لے آؤ گے اور اسی سے ہر امید وابستہ کر دو گے، اس وقت خدا اپنے فضل کے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہ رہنے دے گا اور تمہاری ضرورت کے مطابق بلکہ تمہاری طلب اور امید سے بھی زائد تم کو اس طرح سے رزق عطا کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک طبیب کا عمل جو مریض پر مہربان بھی ہو اور اس کا دوست بھی، اور یہ فقط اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہیں اپنے سوا کسی کا محتاج، کسی کی توجہ کا محتاج نہ کرے، اور یہ تمہارے اس کے فضل پر خوش ہونے کے باعث ہے، پھر جب تمہارے دل میں ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کی رغبت اور خواہش نہ رہے تو جب خدا چاہے گا تمہاری قسمت کا حصہ تمہیں عطا فرما دے گا، یہ تمہیں ضرور ملے گا اور تمہارے علاوہ اس میں کسی دوسرے کو کچھ نہ ملے گا۔ خداوند تعالی اس کی خواہش تمہارے دل میں پیدا کر دے گا اور جب ضرورت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گا، پھر وہی تمہیں اس کی توفیق بھی دے گا کہ اس عطا پر اس کا شکر ادا کر سکو۔ تمہارے دل پر یہ حقیقت ظاہر کر دی جائے گی کہ یہ سب کچھ خدا تعالی نے دیا ہے اور وہی دینے والا ہے، پھر تمہیں اس کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہیں مخلوق سے مزید دور کر دیا جائے گا، تمہارے باطن میں صرف اللہ رہ جائے گا، پھر تمہارا یقین قوی ہوگا، سینہ کھل جائے گا، دل منور ہوگا، اور جب ان کیفیتوں کے ساتھ تم خدا تعالی کا بہت زیادہ قرب پالو گے تو تمہیں خدائی اسرار اور امانت کی حفاظت کے باعث بارگاہ خداوندی میں تمہیں مزید عزت ملے گی، پھر تمہیں یہ جتا دیا جائے گا کہ بزرگی اور کرامت کے باعث تمہارا خاص حصہ تمہیں کب ملے گا، اور خداوند تعالی نے فرمایا ہم نے اپنے احکام کی ہدایت کرنے والوں میں سے پیشوا بنائے جنہوں نے ہماری آیتوں پر یقین کیا اور صبر سے کام لیا، پھر فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں ریاضت اور مجاہدے سے کام لیتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ مزید فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔
جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں ظاہری اجازت دے کر کائنات عالم میں تصرف کرنے کی قوت عطا ہوگی۔ اس میں کسی شک شبے کا تصور نہیں۔ آفتاب کی طرح روشن دلیل، دلاویز کلام جو سب لذائذ سے زیادہ لذیذ ہو، بلا شک و شبہ سچا الہام جو تمام نفسانی خطروں اور شیطانی وسوسوں سے پاک ہو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا کہ اے بنی آدم، میں جس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ جب تم میرے فرما بردار و تابع بن جاؤ گے تو تمہیں بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ تم بھی جس شے کو کہو گے ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالی نے اپنے اکثر انبیاء و اولیاء اور خاص بندوں کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ مقالہ نمبر 17، اللہ تک رسائی کا طریقہ۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، اللہ تک تمہاری رسائی اور قرب الہی کی منزل پانا محض اسی کی توفیق سے ہے۔ خدا تک رسائی کا مطلب یہ ہے کہ تم مخلوق کے علائق، خواہشات نفسانی اور اپنے ارادے کی قید سے آزاد ہو کر اپنی ہستی کو افعال خداوندی کے ماتحت کر لو، یہاں تک کہ تمہاری کوئی حرکت اور کوئی فعل اس کے فعل اور ارادے سے الگ نہ ہو۔ اور فنائیت کی یہی منزل خدا تک رسائی ہے، یا لیکن نعوذ باللہ خدا تک رسائی کسی طرح بھی دنیا والوں تک رسائی کے مماثل نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی شے خدا کی مثل نہیں۔ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، اور وہ اس بات سے برتر ہے کہ اس صانع حقیقی اور خالق و مالک کو اسی کی کسی صنعت اور اس کی کسی تخلیق یا ملکیت سے تشبیہ دی جائے۔ پس وصول اللہ کا مفہوم صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس منزل پر فائز ہوں، جنہیں اس مقام تک رسائی نہیں اور اتنا قرب انہیں نصیب نہیں ہوا، وہ اس کی باطنی کیفیات اور روحانی واردات کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ خدا تک رسائی کی منزل پر پہنچ گئے ہیں وہ قرب الہی کے رتبے میں ایک دوسرے سے مختلف درجوں میں ہیں۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کے ساتھ خداوند کریم کے معاملات جدا گانا ہیں کہ کسی ایک کے راز خدا کے سوا دوسرا نہیں جانتا، یہاں تک کہ عالم روحانیت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید کے رموز سے اس کے شیخ کو اطلاع نہیں ہوتی اور شیخ کے اسرار سے مرید واقف نہیں ہوتا، اگرچہ وہ باطنی ارتقاء کے اعتبار سے مقام شیخ کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ مرید جب شیخ کی حالت و کیفیت اور اس کے مقامات تک رسائی حاصل کر لے تو خدا تعالی اسے شیخ سے جدا کر لیتا ہے اور اسے اپنی ولایت میں لے کر سب مخلوق سے الگ کر لیتا ہے۔ شیخ کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو دودھ پلانے والی دایا کی 2 سال کے بعد دودھ چھڑانے پر ہو جاتی ہے۔ جب خواہش اور ارادہ شکست نہ ہو جائیں، اس مقصد کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب خواہشات اور ارادے زائل ہو جائیں تو مخلوق میں سے کسی کی حاجت نہیں رہتی۔ جب مرید کھوٹ اور نقصان سے ماورا ہو گیا تو حق تک رسا ہو گیا، جیسا بیان کیا جا چکا ہے، پھر وہ خدا کے سوا ہر چیز سے ہمیشہ کے لیے مامون ہو گیا، پھر اسے سود و زیاں، عطا و منع اور خوف و امید کے عالم میں خدا کے سوا کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی۔
اس طرح جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کریم ہی سے مغفرت کی امید ہے اور اسی سے ڈرنا چاہیے، تو پھر تم ہمیشہ اس کے فعل پر نگاہ رکھو، اس کے حکم کو دیکھو اور اس کی اطاعت میں مصروف رہو، اور دنیا و آخرت کی مخلوق سے بے تعلق ہو جاؤ۔ تمام خلقت کو اس آدمی کی طرح عاجز سمجھو جسے ایک عظیم سلطنت، سخت حکم، روب و دبدبہ والا بادشاہ گرفتار کر کے اس کی گردن میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دے، پھر اسے درخت کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دے، اور وہ درخت کے مواج چوڑے، گہرے اور تیز دریا کے کنارے واقع ہو۔ وہ درخت ایک مواج چوڑے، گہرے اور تیز دریا کے کنارے واقع ہو۔ پھر بادشاہ ایسے تخت پر بیٹھ جائے جو بہت بڑا اور اونچا ہو اور اس تک پہنچنا بہت مشکل ہو۔ بادشاہ کے پہلو میں تیر، نیزے، کمانیں بڑی تعداد میں پڑی ہوں جن کی تعداد صرف بادشاہ ہی جانتا ہو۔ بادشاہ پھانسی پر لٹکے ہوئے شخص پر جس ہتھیار کو چاہے پھینک مارے۔ ایسے میں کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اس حال کو دیکھے اور بادشاہ سے منہ موڑ لے، اس سے نہ ڈرے اور نہ امید رکھے، بلکہ سولی چڑھے ہوئے آدمی سے ڈرے اور اسی سے امید رکھے؟ کیا یہ خیال رکھنے والا فاتر العقل، دیوانہ، حیوان اور انسانیت سے خارج نہیں کہلائے گا؟ خدا تعالی ہمیں بینائی کے بعد کور چشمی سے، وصل کے بعد فراق سے، قرب کے بعد بعد سے، ہدایت کے بعد گمراہی اور ضلالت سے، اور ایمان کے بعد کفر سے بچائے۔ چنانچہ دنیا جیسا کہ بیان ہو چکا ایک بہتے دریا کی طرح ہے کہ ہر روز اس کا پانی بڑھتا ہے، اور یہ دنیا میں ملنے والی لذتوں، شہوات اور خواہشات کی کثرت ہے، اور مختلف قسم کے تیر، نیزے اور دوسرے ہتھیار وہ بلائیں ہیں جو مقدر سے پہنچتی ہیں اور جن کے باعث بنی نوع انسان پر آفتیں، بلائیں، سختیاں اور تاریکیاں چھا جاتی ہیں، اور کچھ لذت و راحت ملے بھی تو مصیبتوں سے لبریز ملتی ہے۔ چنانچہ مومن کی عقل مندی اسی سے مترشح ہوتی ہے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و آرام کے بجائے آخرت کو پسند کرے۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلاۃ فرماتے ہیں، آخرت کے آرام کے مقابلے میں کوئی عیش نہیں، اور یہ خاص مومن کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے اور اہل کفر کے لیے جنت۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ پرہیزگاروں کے منہ میں لگام دی گئی ہے۔ ان احادیث و مشاہدات کے پیش نظر دنیا کی اچھی زندگی کی خواہش کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ حقیقی مسرت اور دائمی راحت اسی میں ہے کہ انسان خلقت سے بچ کر خدا کے در پر آ جائے، اسی کی اطاعت کرے، اس کے سامنے اپنے عجز کا مظاہرہ کرے، اور جب تک دنیا کے بندھن سے آزاد نہ ہو جائے گا خدا کی طرف سے الطاف و انعام، راحت، رحمت اور بہتری حاصل نہ کر سکے گا۔ مقالہ نمبر 18، تمہارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا؟ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے وصیت یہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف یا ضرر پہنچے تو اس کی کسی اپنے یا بیگانے سے شکایت نہ کرو، اور خدا تعالی تم پر کوئی بلا نازل کرے یا اور کوئی سلوک کرے تو اس پر تہمت نہ لگاؤ۔
ضروری ہے کہ صرف خدا کا شکر کرو۔ اگر تم تکلیف میں شکر کو جھوٹ سمجھتے ہو تو یہ حال کی شکایت کرنے کے سچ سے بہتر ہے کوئی شخص اور اس کا کوئی لمحہ خدا کی نعمت سے خالی نہیں۔ خدا تعالی نے فرمایا، اللہ کی نعمتیں ایسی اور اتنی ہیں کہ حد و حساب میں نہیں آ سکتیں۔ بہت سی ایسی بھی ہیں جن کا تمہیں احساس تک نہیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ کسی چیز کی طلب کے لیے مخلوق کی طرف نہ دیکھو اور خالق کے سوا کسی اور سے تعلق نہ رکھو اور نہ کسی کو اپنے حالات بتاؤ۔ محبت اسی سے کرو، حاجتیں اسی سے عرض کرو، تکلیف کے ازالے کے لیے اسی طرف رجوع کرو، کیونکہ سود و زیاں اسی کی طرف سے ہے۔ پریشانیاں وہی رفع کر سکتا ہے، عزت و ذلت اور بلندی و پستی دینے والا وہی ہے، اسرت و ثروت وہی دے سکتا ہے اور حرکت و سکون اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام واقعات اور عوامل اسی کے حکم اور اجازت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر چیز اسی وقت تک جاری رہتی ہے جس کا تعین وہ کر دے۔ جس کو خالق و مالک نے مقدم کیا ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتی، اور جو مؤخر ہے اسے کوئی مقدم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے تو وہی اور صرف وہی اسے دور کر سکتا ہے، اور اگر خدا تیری بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر تم اللہ سے طرح طرح کی بے حساب نعمتیں اور عافیتیں حاصل کرنے کے باوجود اپنی کور چشمی کی بدولت خدا سے شکوہ شکایت کرنے لگو تو یہ کفران نعمت ہوگا، اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کم اور حقیر سمجھ کر زیادہ کی خواہش کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے تم خدائی قہر، غصے اور دشمنی کے مستوجب بن جاؤ گے۔ موجود نعمتیں بھی تم سے چھن جائیں گی، تمہاری شکایت کو سچ اور بلاؤں کو تم پر زیادہ کر دیا جائے گا، نگاہ رحمت تم سے پھر جائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ اگر قینچی سے تمہارا گوشت ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی شکایت نہ کرو، کوشش کر کے اپنے آپ کو گلہ گزاری سے بچاؤ۔ خدا سے ڈرو اور مسلسل ڈرو، جان لو کہ انسانوں پر جو مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی شکایت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کے گلے کا کیا جواز ہے، کیونکہ وہ تو سب مہربانوں، سب حاکموں سے بڑا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور رؤوف و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا، وہی بیماریوں کو دور کرنے والا، شفقت فرمانے والا اور ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ کیا شفیق ماں باپ پر ظلم اور زیادتی کی تہمت لگائی جا سکتی ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے بارگاہ خداوندی کے آداب بجا لاؤ، اور طاقت سے بڑھ کر بھی بلائیں نازل ہو جائیں تو بھی صبر سے کام لو، رضا و موافقت کی طاقت نہ ہو تو بھی انہیں شعار کیے رکھو۔ اس طرح فنائیت کی منزل پا لوگے، اور فنا ہونے کے بعد تم کہاں پائے جا سکو گے؟ کیا تم نے خدائے پاک کا ارشاد نہیں سنا کہ تمہارا طبعی میلان نہ ہونے کے باوجود تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ جس کام کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے ضرر کی پیغام بر ہو۔
تمہارا برا بھلا خدا تعالی ہی بہتر سمجھتا ہے، تمہیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ خدا نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو، اور حالت تقوی میں شریعت کی پیروی تمہارے لیے ضروری ہے۔ مقام ولایت پالو اور اپنی خواہشات چھوڑ چکے ہو تو باطنی اوامر کی پیروی کرو، اور معرفت کی راہ میں یہ دوسرا قدم ہے کہ کبھی حد سے نہ بڑھو، اور فعل خداوندی پر راضی ہونا اور اس کی موافقت میں فنائیت کی منزل پر پہنچنا غوث، قطب اور صدیق حضرات کا مقام ہے، اور یہی طریقت کی انتہا ہے۔ قضاء و قدر کی راہ میں نہ آنا چاہیے، اور دل سے تمام خواہشوں کو نکال باہر کرنا اور کبھی شکایت نہ کرنا ضروری ہے۔ یہی کام تمہارے حق میں اچھا ہے، اسی لیے خداوند کریم تمہیں پاکیزہ زندگی اور مسرت و لذت کی دولتوں میں اضافے سے مالا مال کرے گا۔ اگر تمہاری قسمت میں خرابی ہے تو خدا اطاعت کے اس حال میں تمہاری حفاظت کرے گا اور مصیبتوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہیں اس دوران میں اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا، یہاں تک کہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ جس طرح رات گزرنے پر دن چڑھتا ہے یا جاڑے کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے، یہ ساری حالت تمہارے لیے نمونہ ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ انسان بڑی غلاظتوں اور خطاؤں سے آلودہ ہوتا ہے، اور اس حالت میں خدا کے قرب کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب تک معاصی کی نجاستوں اور لغزشوں کی کثافتوں سے پاک نہ ہو اور خواہشات نفس سے چھٹکارا نہ حاصل کرے، وہ در خداوندی تک رسائی نہیں پا سکتا۔ بادشاہ کا قرب اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ہر غلاظت سے پاک کرے اور پاکیزگی کو اپنی ذات پر جاری کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سچ فرمایا آقا و مولا علیہ التحیت والثنا نے۔ مقالہ نمبر 19، ایمان و ایقان کی قوت و ضعف۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا یقین اور ایمان ضعیف ہے، ورنہ اس بات کا تصور ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو۔ تمہارے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کے لیے وعدہ پورا کیا جائے گا، اور جب یہ تمہارے دل میں قوی ہو جائے گا تو تمہیں اس طرح دعوت دی جائے گی، بے شک تم آج امانت دار کی حیثیت سے ہمارے پاس ٹھہرو، اور جب یہ دعوت تمہیں بار بار ملے تو سمجھ لو کہ تم بندگان خاص میں شمار ہونے لگے ہو۔ پھر تمہارے دل سے ہر ارادہ، ہر غرض اور ہر مطلب اس طرح نکل جائے گا جس طرح سوراخ والے برتن میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ اس طرح تمہاری قرب کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اور جس منزل کی طرف مائل ہوگے وہ حاصل ہو جائے گی۔ کوئی ارادہ، کوئی عادت اور دنیا و آخرت کی کسی شے کی خواہش تمہارے قریب نہ آئے گی، اور اللہ کے سوا تم ہر چیز سے پاک ہو جاؤ گے۔ تم رضائے الہی حاصل کر لو گے اور خدا کی مرضی، خدا کے راضی ہونے کا وعدہ پا لو گے۔ تمہیں افعال خداوندی سے لذت و نعمت ملے گی۔ اس وقت تم سے کوئی اطمینان بخش وعدہ کیا جائے گا۔ اگر اس سلسلے میں تمہارا کوئی ارادہ پایا گیا تو وعدے کو اور ارفع کر دیا جائے گا۔
اور جب ہر طرح تمہیں اس وعدے پر اطمینان ہو گیا اور اس سے زیادہ کا کوئی ارادہ تمہارے دل میں دکھائی نہ دیا، تو پھر اس وعدے سے مزید اعلیٰ وعدے کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا، اور یہ ارادہ ختم ہونے کے استغنا کی وجہ سے ہوگا۔ معرفت اور علوم کے در تم پر واہ ہو جائیں گے، اور امور کی اصلیت، رموز کی حقیقت اور پہلے وعدے سے عرفہ و اعلیٰ وعدے کی طرف رجعت کی خفیہ مصالح سے آگاہ کر دیے جاؤ گے۔ حفاظت حال کے باعث مرتبے میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور رموز و اسرار کی حفاظت کے سلسلے میں دیانت و امانت کے باب میں تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا۔ پھر تمہارا سینہ کھول دیا جائے گا، دل میں نور، زبان میں فصاحت زیادہ ہوگی، اور دفور محبت کی نعمت عطا کی جائے گی، اور دنیا و آخرت میں جن و انس کے سوا باقی تمام مخلوقات تم سے محبت کرنے لگے گی، اور یہ مقام اس لیے ملے گا کہ تم خدا کے محبوب بن چکے ہوگے۔ مخلوق چونکہ خدا تعالی کے تابع ہے، اس لیے مخلوق کی تم سے محبت خدا سے محبت ہے، جس طرح ان کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ جب تم اس مقام کو پا لو گے کہ تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، تو خدا تعالی تم میں کسی چیز کا ارادہ پیدا کر دے گا۔ جب وہ ارادہ ظاہر ہو جائے گا تو جس کا ارادہ پیدا ہوا ہے وہ نیست و نابود کر دی جائے گی، تمہیں اس سے موڑ لیا جائے گا۔ وہ چیز تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی، بلکہ اس کے بدلے میں آخرت میں کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس سے خداوند کریم سے تمہارا قرب زیادہ ہوگا، اور فردوس اعلیٰ اور جنت الماوا میں تمہاری نگاہیں اس سے روشن ہوں گی۔ اور اگر تم کسی چیز کی تمنا نہ کرو اور اس تکلیف سے بھری ہوئی فانی دنیا میں کسی شے کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس کی امید رکھو، اور صرف ہر چیز کے خالق و مالک ہی کو اپنا مقصود جانو، وہ خالق جس نے کسی کو محروم اور کسی کو عطایاب کیا ہے، آسمان کو رفعت بخشی ہے اور زمین کو مسطوح کیا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہ کرنے اور ارادے ختم کر دینے کے عوض دنیا ہی میں اس سے کچھ کم تر یا اس کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ صورت میں ہوتا ہے کہ تم دل شکستہ ہو جاؤ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور بیان ہوا۔ مقالہ نمبر 20، اللہ ہی سے مانگو اور مشکوک چیزیں نہ لو۔ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزوں کو اپنا لو، یعنی اگر مشکوک اور غیر مشکوک اکٹھی ہوں تو تم ایسی چیز کو مت اختیار کرو جس میں شک و شبہ ہو۔ اگر کوئی ایسی ہی چیز مشکوک ہو، اس سے دل میں شک اور خلش پیدا ہو، تو خود کوئی فیصلہ مت کرو، حکم خداوندی کا انتظار کرو، پھر اسے استعمال کرنے کا اشارہ ہو تو ٹھیک ہے، منع کر دیے جاؤ تو منع ہو جاؤ، اور یوں سمجھو گویا وہ چیز تھی ہی نہیں۔ پھر اللہ کریم کی طرف رجوع کرو اور اس سے رزق کے طلبگار رہو۔ اگر تم نے صبر کرنے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا یا رضا و فنا سے گریز کیا تو پھر خدا تعالی اس کے محتاج نہیں کہ اسے وعدہ یاد دلایا جائے، وہ تمہارے حال سے بھی واقف ہے، غیروں کے حال سے بھی، اور جب وہ کافروں، منافقوں اور روگدانی کے مرتکبین کو بھی رزق عطا فرماتا ہے تو پھر اے صاحب ایمان، تم تو اس کے موحد
عہد اور مطیع ہو وہ تمہیں کیوں کر بھلائے گا۔ اسی حدیث کی ایک اور توجیہ یہ ہے کہ مخلوق کے صدقات و عطیات پر نظر نہ رکھو، اس معاملے میں خواہش و طلب سے بے نیاز ہو کر دل سے اس کا خیال تک باہر نکال دو۔ نہ مخلوق سے کوئی امید رکھو، نہ اس سے خوف محسوس کرو، اور جو غیر مشکوک چیز خداوند کریم تمہیں عطا فرمائے اسے قبول کر لو۔ تم ایک ہی چیز کا سوال کرو کیونکہ دینے والا بھی واحد ہے، ایک ہی ذات ہے جو امیدوں کا مرکز ہے، اور وہی ایک ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے، وہی خالق تمہارا مقصود ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ میں بادشاہوں کی پیشانیاں اور مخلوق کے اجسام و قلوب ہیں، جو سب کی جان و مال کا مالک ہے، اور لوگوں کے پاس تو جان و مال محض امانت ہیں، لوگوں کے عطیات بھی تو اللہ عز و جل کے حکم سے تمہیں ملتے ہیں، اس کا حکم ہو تو لوگوں کے ہاتھ تمہیں دینے کے لیے حرکت ہی نہ کر سکیں۔ ہر سائل کو خدا تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگو۔ نیز فرمایا جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور شکر ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یا حبیب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو فرما دیجئے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا مجھی سے مانگو میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشوں گا، اور فرمایا اللہ ہی رزق دینے والا مضبوط اور قوت والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے بے شک جسے خدا چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مقالہ نمبر 21 خیر و شر کے بارے میں ابلیس کی گفتگو۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خواب میں ابلیس لعین کو دیکھا، میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے، میں نے ابلیس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا آپ مجھے کس گناہ کے سبب قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تقدیر شر کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اسے خیر میں تبدیل کر دوں، اور اگر مقدرات یہ ہیں کہ خیر کو سرفرازی نصیب ہو تو میں اسے شر میں بدل دینے کی قوت نہیں رکھتا، پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ملعون نے ہجڑوں کی سی شکل بنا رکھی ہے، نرمی سے آہستہ آہستہ بات کرتا تھا، چہرہ لمبوترا اور تھوڑی پر تھوڑے سے بال تھے، صورت مکروہ اور شکل ذلیل تھی، اور خوف زدگی کی حالت میں کھسیانہ ہو کر ہنس رہا تھا۔ میں نے یہ خواب 12 ذی الحجہ 491 ہجری کو اتوار کے دن دیکھا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔